اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ایکسپلور کر رہے تھے اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں اس کے بارے میں ورسولہ تک بتایا تھا بتایا اس لیے اس کا ورڈ یہ والا اس لیے میں نے یوز کیا ہے کیونکہ یہ میرے دل کے جذبات ہیں، یہ میری سوچ ہے، میری سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں یہ الفاظ۔ ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ادھر تک میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات رسول کو بھی بتائی گئی، خاتم النبیین رحمت للعالمین کو بھی بتائی گئی کہ آپ بھی ایمان لے کر آؤ اللہ پر، کیونکہ آپ کی طرف وہ چیز نازل کی گئی ہے، وہ چیز نازل کی گئی ہے، وہ آیات نازل کی گئی ہیں، وہ لفظ نازل کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی رسول کسی پیغمبر پر نازل نہیں کیے گئے، اور وہ والا فرشتہ آپ کے لیے لے کے آیا ہے کہ جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، نہ وہ اس دروازے سے کبھی وہ باہر نکلا۔ آپ بھی ایمان لے کر آؤ، اور وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، رب جو سب کو پالنے والا ہے، جو سب کو دیکھنے والا ہے، جو سب کو سننے والا ہے، جو سب کو جاننے والا ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا غفور ہے، جو بڑا شکور ہے، جو بڑا ذوالجلال والاکرام ہے، وہ آپ کا رب ہے۔ اس رب کی طرف سے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ آیات نازل کی گئی ہیں، آپ ایمان لے کر آؤ، اور مومن بھی ایمان لے کر آئیں، جو مومن آپ کے پیروکار ہیں وہ بھی ایمان لے کر آئیں، کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی۔ یہ جو فرشتہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایسا فرشتہ آنے لگا ہے، اس دروازے سے آنے لگا ہے جو دروازہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس زمین پر آنے لگا ہے، اور وہ اس زمین پر اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی گئی ہیں، ایسے دروازے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے گئے ہیں جن کا ہمیں مطلب نہیں معلوم، جن کا رسولوں کو بھی نہیں معلوم، جن کا ایون حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، جن کی شاید ان کی شاید ملاقات بھی نہ ہوئی ہو اس فرشتے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس رب کی طرف سے، وہ رب بڑا شان و شوکت جل جلال ہو، وہ رب جس کی شان بیان کرنا ناممکن ہے، اس رب کی طرف سے وہ نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی ایمان لے کر آئیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب ان پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، ان کے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے ان پر ایمان لے کر آئیں۔ پھر ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، کلٌ آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کے بغیر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کفر کے دائرے میں ہیں، اور کفر کا دائرہ تبھی ٹوٹتا ہے جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تو آپ مومن تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ کے اندر ایمان ہو۔ اب آگے، اس سے آگے ہم چلتے ہیں، لا نفرقو، لا اس کا مطلب ہے نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان، آدم کسی ایک کے، من رسولی اس کے رسولوں میں سے۔ دیکھیں، رسول پیغمبر نبی یہ بھی بشر ہیں، یہ بھی انسانوں کی طرح کے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کا، ایک قوم کا سربراہ بنایا ہے۔ جس طرح ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اسی طرح ایک
ایک امت کا سربراہ ہوتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ ڈراتا ہے، عبادت کے طریقے سکھاتا ہے. تو ہم بعض جگہوں پر یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے حضرت موسیٰ کی، بعض جگہوں پر فضیلت بیان کی جاتی ہے حضرت نوح کی، بعض جگہوں پر حضرت آدم کی، بعض جگہوں پر حضرت عیسیٰ کی. تو ادھر یہ ایک فتویٰ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے. ہم کسی ایک رسول میں بھی کسی ایک رسولوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. وہ سب کے سب ایک ہی تھے، بشر تھے. سب سے پہلی چیز وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی، وہ انسان تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے تھے، بطن سے پیدا کیے گئے تھے. دوسرا یہ کہ وہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے تبلیغ کی. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات انہوں نے اپنی قوم کو بتائے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ انہوں نے سمجھائے. اس کے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کام کی تلقین کیا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے. ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کا یہی پیشہ رہا ہے. وہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا اس دنیا میں. اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی یہی تھا. انہوں نے بھی ڈرایا، دھمکایا، پیار کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، جیسے تیسے مرضی انہوں نے ایک امت بنائی، اللہ کے حکم سے ایک امت بنائی. تو ہم کسی ایک نبی پر بھی کسی ایک نبی کو فوقیت نہیں دے سکتے. کوئی نبی کسی نبی سے زیادہ افضل نہیں ہے. سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ مومنوں نے کہا. جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، مومنوں نے کہا. یہ کافر تو نہیں مانتے اس چیز کو، کافر تو بھاگتے ہیں ان چیزوں سے. جو کافر ہوتے ہیں وہ تو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. وہ تو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ان کا دل اور دماغ حاضر نہیں ہوتا. ان کے توق ڈالا ہوتا ہے گلے میں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا دل جو ہے وہ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، زبان جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک محفل میں کچھ اور ہوتے ہیں، دوسری محفل میں کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن مومن کیا کرتے ہیں؟ سمعنا، سنا ہم نے. وہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے، و اطعنا، اور اطاعت کی ہم نے. اب اطاعت کرنا، و اطعنا جو ہے وہ اس کا معنی ہے اطاعت کرنا. کس کی اطاعت کرنا؟ رسولوں کی بھی اطاعت کرنا، کتابوں کی بھی اطاعت کرنا، اور اللہ کی بھی اطاعت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رسولوں پر اپنی شریعت نازل کی، قانون نازل کیے، کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، اپنی ساری جو وہ ہوتی ہے مطلب عبادات کے طریقے نازل کیے. تو ان کی سنت پر عمل کرنا اطاعت میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا، مومنوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. پھر آگے دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ مطلب اس طرح کی دعا شاید ہی کسی جگہ پر آپ کو ملے. غفرانہ کا، تیری مغفرت آئے، تیری مغفرت. کس کی مغفرت؟
اپنی مغفرت. یا اللہ تیری مغفرت، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے. ہم نے کدھر جانا ہے؟ اور یار ہماری 100 سال کی زندگی ہو جائے، 200 سال کی زندگی ہو جائے، 400، 500، 900. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی زندگی تھی. اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی ہزاروں سالوں کی زندگی ہوتی تھی. لیکن انہوں نے پلٹ کر جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، رب کے پاس ہی ہے. تو مغفرت چاہتے ہیں یا اللہ، تو مغفرت چاہتے ہیں. ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیتے ہیں، ڈیلی کے ڈیلی پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک، صبح اٹھتے ہیں جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، شام ہوتے ہیں جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. سود ہم کر رہے ہیں، سود کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر ہے. لیکن پھر بھی ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، غفرانک کا، تیری مغفرت چاہتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے. و الیک، اور تیری ہی طرف، خالصتاً تیری ہی طرف. تیرے سوا کون ہے یا ربی؟ تیرے سوا کون ہے ہمارا جس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے؟ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کی طرف ہم جائیں گے. ہم ہم آئے بھی تیری ہی طرف سے ہیں اور جانا بھی تیری ہی طرف سے ہیں، اور ہم آئے بھی تیری ہی طرف سے ہیں اور جانا بھی تیری ہی طرف ہے. تیرے بغیر ہمارا کوئی نہیں ہے. یا ربی ہمیں معاف کر، ہم بہت غلط کام کرتے ہیں. یا ربی ہم بہت غلط کام کرتے ہیں. یا ربی ہم بہت غلط کام کرتے ہیں، ہمیں معاف کر. تیری مغفرت چاہتے ہیں. ربنا و الیک المصیر، ہم نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ کدھر تک بھاگیں گے؟ ہم نہیں بھاگ سکتے، ہم تجھ سے نہیں بھاگ سکتے. یا ربی ہم تجھ سے نہیں بھاگ سکتے. ہم بھاگیں گے تو کدھر تک بھاگیں گے؟ دنیا کا کون سا کونا ایسا ہے جہاں پہ ہم چلے جائیں گے اور پھر ہمیں موت نہیں پکڑے گی، اور پکڑے گی تو ہم وہ فرشتے گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر جائیں گے. تیری ہی طرف جانا ہے، قیامت آنی ہے، برپا ہونی ہے، اور تیرے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے. یا ربی معاف کر دے، تیری مغفرت چاہتے ہیں. یا ربی اس امت کو معاف کر دے. یا ربی اس امت کو ہدایت دے دے، اس امت کا دل بدل دے. یا ربی کرم کر دے. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے. دیکھیں سننا، کانوں سے جو بات سنی جاتی ہے وہ سیدھی دل پر جاتی ہے. اور پھر اطاعت کرنا. اطاعت کس کی جاتی ہے؟ اس کی اطاعت اس کی کرنی چاہیے جس نے پیدا کیا ہے، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے. آپ کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، آپ کو پہنا بھی رہا ہے. کون سی ایسی سہولت ہے جو ہمارے پاس آج کل نہیں ہے؟ ہر قسم کی سہولت ہمارے پاس ہے. تو پھر ہم اس کی اطاعت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کی اطاعت کریں گے تو وہ مغفرت کرے گا. غفرانک کا، تیری مغفرت چاہتے ہیں. ربنا و الیک المصیر، یا ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، و الیک المصیر، ہم نے تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے. یا ربی ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. دیکھیں جی، یہ بہت مفصل ہے، بہت مفصل آیت ہے. لیکن میں نے آپ کو بہت اپنے دل کے جذبات سے یہ ویڈیو بنائی ہے. آپ سنیں، آپ ضرور سنیں. شاید آپ کا دل بدل جائے، شاید آپ کو کچھ نئی چیز سننے کو مل جائے، شاید آپ کا دل بدل جائے. بہت شکریہ.